بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 28 اکتوبر 2021 بروز جمعرات۔ سعودی عرب کے آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا اگلا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ تو چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ سعودی عرب نے 44 کمپنیوں کو ریاض میں علاقائی ہیڈ کوارٹر کھولنے کا لائسنس جاری کر دیا۔ ریاض سعودی عرب نے 44 بین الاقوامی کمپنیوں کو دارالحکومت ریاض میں علاقائی ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے لیے لائسنس جاری کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ریاض کمیشن فار ریاض سٹی کے صدر فہد الرشید نے میڈیا کو بتایا کہ ریاض میں ایک علاقائی تجارتی مرکز بننے اور غیر ملکی سرمایہ اور ہنر کے حصول کے لیے سعودی عرب نے 44 کمپنیوں جن میں ٹیکنالوجی، فوڈ اینڈ بیوریجز، کنسلٹنگ اور کنسٹرکشن سمیت ڈیولٹ، یونیلیور، بیکر ہیوز اور سیمنز کے شعبوں میں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں شامل ہیں کو علاقائی ہیڈ کوارٹرز کھولنے کا لائسنس جاری کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اقدام سے معیشت میں 67 بلین ریال کا اضافہ ہونے کے علاوہ 2030 تک تقریباً 30,000 ملازمتوں کے مواقع فراہم ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ اقدام ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مملکت کو ایک علاقائی کاروباری مرکز بنانے کی مہم کا حصہ ہے۔ ہوشیار، سعودی حکومت نے خبردار کر دیا۔ ریاض سعودی حکام نے متنبہ کیا ہے کہ مملکت میں جانوروں سے بدسلوکی پر 50,000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں جانوروں سے بدسلوکی کی روک تھام پر زور دیا گیا ہے اور شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جانداروں سے احسن انداز میں پیش آئیں۔ مضمون کے مطابق سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز اور مختلف تصاویر نے ان پالتو جانوروں سے بدسلوکی کی مثالوں کو نمایاں کیا ہے۔ قربان گاہوں میں بھی جانوروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے درحقیقت سخت قوانین موجود ہیں اور جس کسی نے بھی یہ قانون توڑنے کا جرم کیا ہے اس پر سخت سزائیں بشمول قید اور بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسی ضمن میں سعودی وزارت ماحولیات، پانی و زراعت نے خبردار کیا ہے کہ جانوروں پر تشدد کا جرم ثابت ہونے کی سزا میں 50,000 ریال تک کا جرمانہ شامل ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اگر سال کے اندر یہی خلاف ورزی دہرائی جاتی ہے تو جرمانے کی رقم دوگنی کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر تیسری بار بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو جرمانہ 2 لاکھ ریال تک بڑھ جائے گا اور جس فرد پر یہ جرم عائد ہوا ہے اس کا کاروباری لائسنس 90 دن کے لیے منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ چوتھے کیس کی صورت میں 4 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اور کاروباری لائسنس مستقل طور پر منسوخ ہو سکتا ہے، جبکہ سزائے قید بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں سیاحت کے شعبے میں 54% ملازمت خواتین۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ سیاحت کے شعبے میں ملازم خواتین کی تنخواہیں زیادہ منصفانہ ہیں۔ ان دنوں سیاحت کے شعبے میں 54% خواتین کام کر رہی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ اور الوطن اخبار کے مطابق الخطیب نے فیوچر انویسٹمنٹ پروگرام میں شرکت کے دوران کہا کہ کورونا وبا سے سیاحت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ دنیا بھر کے معاشی شعبوں میں سب سے زیادہ نقصان سیاحت کے شعبے کا ہوا، لہٰذا بحران سے نکلنے اور سیاحت کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا بحران نے طویل المیعاد اسکیمیں تیار کرنے پر دنیا بھر کے ملکوں کو مجبور کیا ہے۔ وبا کے اثرات سے نکلنے کے لیے طویل مدت والی اسکیمیں ناگزیر ہیں۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ سیاحت اور ٹرانسپورٹ کا شعبہ 2020 کے دوران 80% سے زیادہ کووڈ کا شکار ہوا۔ پوری دنیا میں 6 کروڑ سے زیادہ افراد جو سیاحت کے شعبے سے منسلک تھے ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔ بحران نے ہر 10 ملازمین میں سے 1 کو روزگار سے محروم کیا۔
انہوں نے کہا کہ کرۂ ارض پر 7 ارب سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ ان میں سے 2020 کے دوران 1 ارب 60 کروڑ نے سفر کیا ہے۔ یہ ایک ریکارڈ ہے۔ سفر کے حوالے سے عالمی تنظیم کو توقع ہے کہ سفر کرنے والوں کی تعداد 3 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ سیاحت 80% چھوٹے اور درمیانے سائز کے منصوبے پر مشتمل ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ کورونا وبا بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سیاحت کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔